الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والمجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اچھی آواز نال درود شریف. اللهم صل على سيدنا وملجانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کا بہت وڈا سارے ہوتے احسان ہے. جیسا کو چند ساعتاں چند گھڑیاں ذکر خیر کرن دی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان مجید دے اندر بے شمار مقامات تے ہوتے ہیں اپنے مقرب تے اپنے نیک بندیاں دا ذکر کیتے ہیں. اپنے مقرب تے اپنے نیک بندیاں دا ذکر کیتے ہیں. ایک مقام دے فرمائے کہ الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار جیرے اللہ دے ولی ہیں نا، جیرے اللہ دے مقرب بندے ہیں نا، اللہ دے مقرب بندے، اللہ دے نیک بندے، انہوں کو کہیں قسم نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. دنیا دے اندر رہ کے بھی انہوں کو کوئی ڈر اور خوف کہنے. وہ اپنے مزارات کے اندر، اپنے قبران دے اندر اگر موجود ہیں تو انہوں کو کوئی ڈر اور خوف کہنے. قیامت علی ڈمہار اساں جے تساں جی لوگ ڈر اور خوف دے اندر تو مبتلا ہو سن، لیکن جی اللہ والے نا انہوں کو کہیں قسم کا کوئی ڈر اور خوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جی اللہ دے مقرب بندے ہونے نا، نیک بندے، صالح بندے، انہوں دے دل وچ اللہ پاک دی اتنی محبت ہوندی ہے، اللہ پاک دا اتنا انہوں دے دلوں دے اندر عشق ہوندے
کہ وہ صرف اللہ دی خبر رکھیں دے بس، انہاں کو دنیا نال کوئی سروکار کہہ نہیں ہوتا، دنیا نال کہنی محبت رکھیں دے اللہ والے، انہاں دی ساری توجہ اللہ ہوندی ہے، اللہ والے پاسے انہاں دی توجہ ہوندی ہے۔ بعض لوگ نظریہ انہاں دا، سوچ انہاں دی کہ میاں اے جڑے اللہ والے بنے ودن نہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اللہ والے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ والوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اور جتنی طاقت رب کائنات نے اپنے ولیاں کو، اپنے نبیوں کو عطا کی تھی، کائنات اتنی طاقت میں کہیں کوئی عطا کہنے کے تھے۔ انبیاء علیہ السلام ہوئن یا اولیاء کرام رضوان اولیاء اعظام ہوئن، اللہ پاک نے انہاں دی زبان دے اندر اتنی تاثیر رکھ دیتی ہے، زبان دے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جیرا کچھ علامن چاہ اللہ پاک وہ کر چھوڑے دے۔ گل سمجھ آئیے؟ ایک شخص نے نا بازار چو لونڈیا سدینے نوکرانی کو، نوکرانی نہ خرید کی تھی۔ نوکرانی پہلے زمانے دے اندر نا مرد عورتاں وکدے ہیں، بچے وکدے ہیں، ہن تک کہہ نہیں وکدے، اوے جی منڈی لگتی ہے نا، جی ہوں مالٹے دی موسم تے مالٹے دی منڈی، ڈانڈیاں دی منڈی ہے، اوے بندیاں دی بھی منڈی لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جنہوں نے سارے نبی سہیں تشریف کہنا آپ تو پہلے لوگ وکدے ہیں، عورتاں وکدے ہیں، مرد وکدے ہیں۔ ہن مرد عورتاں تو نہیں وکدے، ہن ایمان وکدے۔ گل سمجھ آئی؟ اوے مرد عورتاں غلام دی حیثیت نال وکدے ہیں، لوگ کم گندے ہیں۔ اج دا دور ہے، اج بندے نہیں وکدے، بندے دا ایمان وکدے۔ ایمان چھوٹی جی گال ہوئے اساں اندے پچھو اپنا ایمان گال بانے ہے، کہیں دے پچھو کوڑ مار چھوڑا، ایمان اسا ضائع کر بیٹھو سے اپنا۔ انہاں بازار ون کے نہ ایک عورت خرید کی تھی، ایک لونڈیا غلامہ نوکرانی خرید کی تھی، خرید کر کے جلے گھر گھن آیا نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر وکیان بازار لگا آئی، بازار حضرت یوسف علیہ السلام کو ویچا گیا آئی، شاہ مصر جرا مصر دا بادشاہ آئی، مصر دی جیری شہزادی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کی تائی۔ گل سمجھ آ گئی؟ ایک یوسف علیہ السلام وکیائی غلام بنیائی اللہ دا نبی، اللہ پاک نے وہ وقت جتنے لوگ ہیں نا سارے کو حضرت یوسف علیہ السلام دا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ وکن شروع تو ایک سلسلہ آندہ پہ، یہ تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کرم ہے، سارے نبی سے دی مہربانی ہے کہ ہون نہیں وکدے، وہ لوگ وکدے ہیں۔ ایک بندہ نا
باندی نوکرانی بنا کے ایک خاتون کو گھر گنایا، جلے گھر گنایا نا تے وہ خاتون نے سوال کیتا، اے میرے مالک تو آپ کو قرآن پڑھنا آندے؟ خاتون نے کیا کیتا؟ سوال کیتا کہ تو آپ کو قرآن پڑھنا آندے؟ مالک نے آکھیا ہاں میں کو قرآن پڑھنا آندے۔ وہ آکھن لگی ذرا میرے کو قرآن تا پڑھ کے سناؤ چاہیے تا میرے مالک میں حکم چلا تا نہیں سکتی کیونکہ تساں سردار ہی وے، میں نوکر ہاں، نوکرانیاں، نوکرانی دی کیا مجال کہ وہ اپنے سردار کو حکم چلاوے تے سردار دے آرڈر چلاوے، مگر میرے دل کریں دا پہ کہ تساں قرآن پڑھو تے میں قرآن سنا۔ اچھی گال ہے، نیکی دی گال ہے، ثواب ہے، سناون والے کو ثواب تے سنن والے کوئی ثواب، تے قرآن سننا چاہیے میرے بھائی، سناونا ہی چاہیے، سننا ہی چاہیے یار۔ سارے کول ہر شے دا ٹائم ہے، ہر شے دا ٹائم ہے سارے کول۔ اگر سارے کول ٹائم کہنے نا، قرآن پڑھن دا ٹائم کہنی، قرآن سنن دا ٹائم کہنی، نیکی سناون دا ٹائم کہنی، نیکی سنن دا ٹائم کہنی، نیکی کرن دا ٹائم کہنی، نماز پڑھن دا ٹائم کہنی، باقی سب ہر شے کی دے ٹائم۔ ہر شخص کو موبائل موجود ہے، ایس ایم ایس کرنے ہو میں اندر کو ٹائم ہے، میسج کرنے ہو میں ٹائم ہے، فیس بک چلاونا ہوئے ٹائم ہے، یوٹیوب چلاونا ہوئے ٹائم ہے، الٹی پھلٹی ویڈیوز دیکھنا ہوئے ٹائم ہے۔ جیرے موبائل دے اندر اسا اتنا یوز کر سکتے ہوں موبائل دے اندر قرآن پاک ہی موجود ہے، وہ موبائل دے اندر تلاوت موجود ہے۔ اگر ایک بندہ 24 گھنٹے موبائل یوز کریں دے تو کم از کم کو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ قرآن دی تلاوت سننی چاہیے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ قرآن دی تلاوت سننی چاہیے کو اگا او قرآن دی تلاوت سننی چاہیے۔ جرا شیطان ہے نا، شیطان یعدکم الفقر، یہ فقر دی دعوت لیندے، کہ دعوت لیندے فقر، تنگ دستی۔ یہ بندے کو شیطان دل دے ہی تنگ دست بنا دیندے، ظاہری طور دے بھی تنگ دست بنا دیندے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، شیطان دا 24 گھنٹے کم میں بے حیائی اور برائی دا حکم دے، بس ان ڈیوٹی ہے، یہ شروع تو ذمہ داری اپنے اتے گدی ہوئی ہے شیطان نے۔ اللہ فرمائے دے یعدکم الفقر، ایتے کو بکھا ننگا کر دے سی شیطان، تیرے اندر ہرس اور لالچ اتنی پیدا کر دے سی شیطان، اتنی پیدا کر دے سی کہ کروڑ ہاتھ تیرے سامنے پہ ہوئے نا تے ڈھیر لگے پہ ہوئے، اتنی تیرے اندر لالچ اور ہرس بھر دے سی کہ تو اکسے ول بھی کم ہے۔ یعدکم الفقر، سویرے شام ایک ہوندی ہے ذہن سازی کرنا،
ذہن سازی سمجھ دے وے سویرے شام یہ ذہن سازی کو اسا سڈینے ریگ مار لوہا ہوندے نا لوہا زنگ آلود تھی ونے نا تو بلوں دے تے ریگ مار میں دے تے اچھی طرح ریگ مار مارو زنگ لہوے سی ول اے رنگ پکڑے سی جی ذہن سازی ہوندی ہے نا ایک ریگ مار ہے روز انسان اپنے دل کو اللہ دے ذکر نال اللہ دا ذکر ریگ مارے دل دے مریندا رہنا تے او روزانہ دا زنگ لاندا رہ ویندے ول او دل جے رہنا اللہ پاک دے فیضان دا ایک مرکز اور محور بن گیا گل سمجھ آندی پئی جی میں اساں دے نا کہ اللہ دا ذکر دلاں کیتے ریگ مارے اندے ذکر دیا گالی کرن نال ذہن سازی تھیندی ہے ایویں شیطان شیطانی عمل کو ریگ مار بنا کے ساڈے دلاں تو اللہ دے ذکر دا اثر ہٹیندے تے او اپنے مالک کو آکھن لگی نوکرانی تو کو قرآن آندے اپنے مالک کو پوچھا ایک مالک نا نوکرانی نمی رکھی نوکرانی پہلے زمانے چ نوکرانیاں ہونے ہوں تو کہ نہیں یہ تو حضور دا صدقہ ہے کہ سارا سسٹم ختم تھی گئے نہ تو پہلے عورتوں کو نا غلامہ بنا کے رکھا ویندا ہے نوکرانی بنا کے رکھا ویندا ہے ایک بندے نے نا نوکرانی رکھی نا تے نوکرانی نے سوال کر گیا اپنے مالک کو تو کو قرآن آندے بالکل کیوں نہیں آندا میں کو آندے قرآن تو سناؤ مالک پڑھنا شروع کر لیتا قرآن وہ پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی تھی جلے تلاوت کر کے فارغ تھیا نا تے نوکرانی آ دیے قربان ونجا یہ اللہ دے پاک کلام دو جن کلام اتنا میٹھا ہے جن کلام اتنی لذت ہے جن کلام اتنی چاشنی ہے جن کلام اتنی کشش ہے جدڑ اس کو اپنا دیدار کروے سی وہ دیدار کتنی کشش ہو سی یہ تجربہ کر کے دیکھ گئے نا جلے قرآن پڑھیندا پیا ہوئے نا قاری تلاوت کریندا بیٹھا ہوئے بشارتے پڑھن والا ہوئے گرے اتنا شرنا بجدا ڈٹھے وے قرآن پڑھیندا پیا ہوئے تے کوئی شرنا بجے دے ہوئے تو قرآن اتنے پڑھ دے ہوئے کوئی بین کوئی ڈھول کشا کہنی ہوتا نا بغیر شرنا تو بغیر ڈھول تو بغیر کئی آلائے موسیقی تو قرآن پڑھیندا پیا ہوندے تے مزہ آوندے کیوں آدھے مزہ اللہ نے قرآن دے اندر تاثیر ہی ایسی رکھی ہے اندے کلام دے اندر کشش ہی ایسی ہے کہ انسان دنیا دے کلام پڑھے نا پڑھ پڑھ کے تھک ویندے اندہ دل رج دے ول نہیں پڑھدا لیکن اللہ دا کلام ایئے جیاں کلام ہے کہ کروڑ ہا بار بندہ پڑھ دے ول ول دل کریں دے پڑھے بیٹھا پڑھے بیٹھا پڑھے بیٹھا بہت سارے لوگوں کو ڈٹھے سویرے اٹھ سے نماز پڑھ سے نماز تو بعد قرآن پڑھ سے سورت یاسین شریف پڑھ سے انہوں نے زندگیاں گزر میں نے اچھا جیری نہیں مارو قرآن دی تلاوت نہ کریں نا تو سورت یاسین شریف نہ پڑھیں وہ دن ساری منزل رہ گئی ہے ساری منزل رہ گئی ہے یعنی
وہ جڑا قرآن پڑھن تے سورت یاسین شریف پڑھن روزانہ دی انہاں دی عادت بن ویندی ہے اور انہاں دے دل دی غذا بن ویندی ہے۔ جی میں کہیں کو کوئی غذا نہ ملے نا تے ول کمزوری محسوس کریں دے، روزانہ دا قرآن پڑھن والا سویرے سورت یاسین شریف دی تلاوت کرن والا بندہ اندر اگر اوندا ناغا تھی ونجے او کو افسوس راندے کہ یار میرا اج ناغا تھی گیا۔ اتنی تاثیر ہے اللہ دے کلام دے اندر۔ انہیں سوال کیتا کہ قرآن پڑھنا آ دیا؟ فرمایا بالکل پڑھنا آ دے۔ مالک قرآن پڑھیا تے نکرانی نے قرآن سنیا تے نکرانی سن کے آکھن لگی جندے کلام وچ اتنی کشش ہے اندے دیکھانے چ کتنی کشش ہو سی۔ جندہ کلام اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہو سی۔ جندے کلام کو دیکھوں تے چمن دا دل کریں دے تے اندہ دیدار کرے سوں تو اندہ عالم کیا ہو سی۔ رات تھی گئی، رات تھی گئی، چھمن دا ٹائم تھی گیا۔ مالک بستر بچھایا، غلامہ نے نوکرانی نے سوال کیتا مالک کو لو، اے مالک اے خیر ہے جرا بستر بچھیں دے پہ؟ ظاہر گال ہے کہ گارج اگر میں بستر بچھے سا تو مطلب ہے کہ سمن دی تیاری کرنا پیا نا، سوال کرنے دا کوئی توقع تو بنتا ہی نہیں۔ ہر چیز دا ایک ٹائم ٹیبل ہوندے۔ عشاء تو بعد بستر سیدھا کرنے دا مطلب ہے کہ سمن دی تیاری۔ نوکرانی سوال کر کے تھا کہ میرے مالک خیریت ہے کہ بستر سیدھا کریں دے پہ؟ مالک نے فرمایا کہ اے میری کنیز، میری نوکرانی خادمہ، تے کو پتہ نہیں کہ سمن دا ٹائم تھیندا پہ، آرام دا ٹائم تھیندا پہ۔ ساری دیمار دی تھکاوٹ رات اللہ نے سکون کیتے بنائی ہے، آرام کیتے بنائی ہے۔ فرمایا مالک ظاہر گالے بسترے دے سمسو تا نیندر تا آسی، ظاہر گالے بسترے تے سمسو تا نیندر تا آسی۔ فرمایا کیسے مالک ہو؟ کیے جا مالک ہے تو؟ اللہ سمجھے؟ اللہ سمجھے؟ مالک آکھے نہیں۔ وہ کہ تیرا مالک کون ہے؟ مالک آکھے میرا مالک اللہ ہے۔ میرا مالک اللہ ہے۔ وہ کہ تھوڑا مالک اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے۔ تو بستر بچھیندا پہ سمن کیتے کہ میں نیندر کرے ساں، تیرا مالک نہیں سمجھا، تو اوندا نوکر ہے، تو سامنے کیا تے کو حیا کہنا اس کہ میرا مالک تا جاگ دے تے میں سمنا، میرا مالک جاگ دے تے میں سمنا۔ اور گھر وچ میرے ابا جی ہوئے جاگ دے ہوئے تے میں سام پواں نیندر چا کراں، او جاگ دے ہوئے تے میں سام پواں، شرم تا آسی نا، حیا تا آسی نا۔ وہ آکھن لگی مالک عجیب گال ہے، او کو مالک بھی سنے نے اور اے بھی آدھے کہ مالک جاگ دے بل تو سامنے تے کو حیا کہنا آسی۔ یہ گال کر کے نا وہ مسلح چا بچھایا، نوکرانی نوافل چ مشغول تھی گئی، نفلی پڑھدی رہی تے مالک دے دھریا، نفلی پڑھدی رہی تے مالک دے دھریا۔ کئی ویلا رات دا گزر گیا، نفلی پڑھدے پڑھدے جلے نفلیوں پڑھ گدیا نا تے اللہ پاک کو دعا مانگی، اللہ کو دعا مانگی۔
ہر ایک کو اپنے اپنے ٹائم دا پتہ ہوندے کہ یار میڈا اے ٹائم ہے، میڈا اے ٹائم ہے. جی اللہ والے نا انہاں کو ٹائم دا پتہ ہوندے این ٹائم تک اساں اے کرنے، این ٹائم وچ اللہ کو منگسونا جر لے، اللہ ساری دعا کو رد کہنا کرے سی. ہاتھ اٹھائے تے دعا منگی، اے باری تعالی جیری تو میرے نال محبت کرے نا، تو جملہ بڑا قابل توجہ ہی. اے اللہ جیری تو میرے نال محبت کرے نے، محبت تے دو قسم ہے. ایک محبت ہے میں اللہ نال محبت کرے نا، اور ایک محبت ہے اللہ میرے نال محبت کریں دے. اللہ جیرا میرے نال محبت کریں دے وہ محبت آلہ ہے، اور جیری میں اللہ نال محبت کرے نا وہ ادنا ہے، چھوٹی محبت ہے، کم درجے والی محبت ہے. کیونکہ وہ ذات وڈی ہے، ان دی صفات بھی وڈین. جی میں وہ ذات آلہ ہے جیرا محبت تا پہلو ان دے اندر پاتا ویندے، وہ محبت بھی ان دی آلہ ہے. اساں ادنا ہے، ساری محبت بھی ادنا ہے. وہ خالص ہے، ان دی محبت خالص ہے. اساں آگ سکتے ہیں ساری محبت خالص ہے؟ آگ سکتے ہیں؟ نہیں. میں تو کم از کم نہیں آگ سکتا، شاید تساں آکھو چاہتا کہ اساں اللہ نال محبت کرنا خالص ہے. جی اساں اندے نال خالص محبت کرنے والے ہوندے نا، بل رات تے سردیاں کو نہ دیکھو، اساں ہار دے مہینے کو نہ دیکھو، اساں بہت ہی سردی کو نہ دیکھو. ہاں فجر دی اذان ملتے ہی اساں اٹھی کے مصلی بچھا کے کم از کم فجر دی نماز تا پڑھوا نا. ساری محبت ثبوت یہ ہے. عشاء دے ٹائم جتنا پانی ٹھڈا ہے وضو بنا کے اپنی محبت کا ثبوت دے ہوا. جدڑ مصلی دے تھی کھڑو ہا، رب بھی پکار کے ملائکہ کو آکھے ہا اے فرشتو میرے بندے دی محبت کا ثبوت دیکھو کہ میرا بندہ ٹھڈے پانی نال وضو بنا کے وہ اپنی جسم کو نہیں ڈٹھا، تکلیف کو نہیں ڈٹھا، اپنے غم کو نہیں ڈٹھا، اپنے دکھ کو نہیں ڈٹھا، سارا وقت کٹ کے نماز دا میرے ذات کیتے میرے گھر دے اندر آ کے خرچ کر دیتے. یار تو اپنی محبت کا ثبوت دکھائے نا. بیمار تھے تے شفا دیتی سی، بھوک لگی ہے تو رزق دیتے سی، رہن کیتے زمین دیتی ہی سی، سر کجڑ کیتے آسمان دیتے سی. اساں کیا کیتے؟ وہ لونڈیا خادمہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ اے اللہ جیری محبت تو میرے نال کرے نا، تیکو میں او محبت تا واسطہ دے لیا. میرے والے پاس توجہ کرے اس میں، تیکو او محبت تا واسطہ دینیا میں کو تے میرے مالک کو جہنم دی بھاگ کو بچا چا، میں کو بھی بچا چا نال میرے مالک کو بھی جہنم دی بھاگ کو بچا چا. مالک آکھیا اے میری نوکرانی کنیز این نہ آکھ، این دعا نہ مانگ. وہ آکھیا بل کیویں منگا؟ وہ آکھیا تو این مانگ اے اللہ جیری میں تیرے نال محبت کرینی نا، جیری میں تیرے نال محبت کرینی نا او محبت تا واسطہ ہی اپنی محبت دا واسطہ دے. اے ناک کہ اے میرے رب جیری تو میرے نال محبت کرے نے او محبت دا واسطہ نہ دے، او دی محبت دا واسطہ نہ دے، اپنی محبت دا واسطہ دے. وہ ڈٹھا دیکھ کے آنکھن لگی مالک گال تو تیری بھی ٹھیک ہے لیکن میں کو اپنی محبت شک ہے.
میں اپنی محبت کامل کہنی، میں اپنی محبت اعلیٰ کہنی، میں اپنی محبت اکمل کہنی، میری محبت ملاوٹ ہے کما حقہ جی میں او محبت کرن دا حکم دیتے میں اوے تو اندے نال محبت کر نہیں سکتی، لیکن اندی محبت تا کامل ہے نا، اندی محبت تا اکمل ہے نا، اندی محبت تا اعلیٰ ہے نا، این وجہ کولو اندی محبت تا واسطہ دیتے میں اپنی محبت تا واسطہ نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت اپنے بندے نال کامل طریقے نال محبت کریں دے، بندہ جیسا ہی ہوئے دنیا چ رسوا نہیں کریں دا، بالکل رسوا نہیں کریں دا، زندگی دا پل دا ہی پتہ کیا نہیں ہے، ایک لمحے دا پتہ کیا نہیں ہے۔ رات میں کھیر والی دکان تو نا کھیر کے دے 50 روپے دائی میں، میرا موٹر سائیکل پکی دے کھڑائی، میں کھیر والے کاؤنٹر دے اگوں کھڑا میں، وہ شاپر ایک میں کو کھیر نہیں تھے، نال میرے بیا بندہ آ کے کھڑ تھے، وہ موٹر سائیکل گدی ہے کاؤنٹر دے نال آ کے کھڑا تھے، تو پتہ شہر دے دکانے ہوندے پہ سسٹم، وہاں کے نا موٹر سائیکل وہاں کسی میں کو بھی کھیر نہیں بہ جا، یقین مانو شیر بندہ ہے، شیر۔ میں کھیر گن کے اپنے موٹر سائیکل تک آیا، پیچھے ڈٹھے میرا بندہ موٹر سائیکل تو میں ڈھٹے، کھیر گدھے سی یا نہیں سی گدھا، موٹر سائیکل تو میں ڈھٹے تلے، اصل سمجھے کہ شاید موٹر سائیکل سٹارٹ کیتے سی تے موڑن پہ یا نہ، وہ ڈھٹے 5 بندے آسا حکومت کے چاہتے اصل جلے پھٹے دے سمائے نہ تب موقع کیا زندگی ہے، کوئی لمحے دا ہی پتہ ہے، ایک لحظے دا ہی پتہ ہے، ایک لحظے دا ہی پتہ ہے، زندگی اتنی ہے جن دے پچھو اسا فخر ودے کریں گے، جن دے اتنے اسا ناز ودے کریں گے، یہ چہرے لک ونجنے نظر ہی نہیں آمنے، یہ عمل کم آمنے، آخرت تا یار زیادہ نہ صحیح اسا اندے نال محبت نہیں کر سکتے، تا کم از کم موٹی موٹی محبت کی علامت تا ثبوت دکھاؤنا سا، جیرے موٹے موٹے وہ کام دے سن کما حق ہوتا اسا کر نہیں سکتے، تا کم از کم جیرے موٹے موٹے وہ کام دے سن اسا اوے چا کروں، وہ کہرے کام ہے، بندہ فجر کو اٹھے نماز چپڑے، یہ موٹا موٹا کام ہے، 4 رکعت نماز پڑھے کتنی دیر لگ دی ہے، 4 رکعت پڑھ دے 4 منٹ، زیادہ تو زیادہ 5 منٹ، سچی گال بیٹھا کرنا ہے، 5 منٹ وضو 5 منٹ نماز 10 منٹ، یار کو راضی کرن دی خاطر اگر وہ 10 منٹ چ راضی تھی پوے تو سب کو کیا تھی سی دسو، 10 منٹ ہی کوئی چیز ہے، 10 منٹ کو چلی تو سے قرآن پاک چاہتا ہوں کو اسا چم کیتا، چم کے 5 منٹ ایک پا منظر پڑی ویندی ہے، ایک پا 4 تو 5 منٹ سورت یاسین شریف کی آرام نال تلاوت کر سکتے ہیں، 5 منٹ وضو دے 5 منٹ نماز دے 5 منٹ تلاوت دے 15 منٹ بند چکو قرآن پاک، اپنا کام کرو، روزی دے اڈے دے ونجو، روزی کرو، ڈٹ کے روزی کرو، ٹائم دیکھ گنو کہ یار میرے نال جی مسجد ہے نا اتنا 1:30 بجے جماعت تھی، 2 بجے جماعت تھی، اس نیت کر گنو سویرے یار میں جتنا کام دے ویندا پیا نا جی نال مسجد ظہر دی نماز میں اتنا پڑھ سا، میں اگلا نتیجہ بھی تو اپنے سے نا جب تم کام دے ویسو نا تو تھوڑے دماغ چوسی کہ میں پیشنی نماز پڑھنی ہے، کام میں مصروف تھی ویسو ٹائم دیکھ سو اڈو 1 بج سی ول
1:30 بج سی ول نال بھاج کے ول 5 منٹ تساں وضو دے لا دیتے 12 رکعتاں 12 منٹ تو 15 منٹ 5 تے 15 20 منٹ دوپہر کو کٹ گئے ظہر دی نماز پڑھی گئی موٹی موٹی گال پیا کرنا عصر دے ٹائم چھٹی دا ٹائم تھی گیا چلو یار چھٹی دا ٹائم میں تھی گئے گھر اگر موقع تے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے نہ تو رستے جتھاں بھی ٹائم تھی گئے یار نماز نہ پڑھا چاہ نیت سویر دی ہونی چاہیے 4 رکعت پڑھو چاہ 8 اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 8 رکعت 4 سنتا غیر موقع ہیں نہ پڑھو 4 سنتا غیر موقع 5 منٹ ہو چا کٹو 5 منٹ وضو تے چا کرو 10 منٹ مغرب دی نماز 7 منٹ انہیں 10 منٹ اندھے چا رکھو عشاء دے 17 رکعتیں 20 منٹ چلاؤ تقریباً سارے 5 نمازاں کو ملا کے 1 گھنٹہ ٹائم نہیں بنتا 1 گھنٹہ یار 24 گھنٹے دے اندر اگر 1 گھنٹہ اساں اپنے خدا کو چا دیوں تے او کو راضی چا کروں جے باقی 25 گھنٹے اساں اپنے صرف وچ لئی کھڑے ہیں 1 گھنٹہ او یار دے ناں تو جڑا سب کچھ دیندا پے 1 گھنٹہ او دے ناں دے چا کروں تے او راضی تھی پوے یہ سودا مانگا ہے کوئی شیخ الحدیث مفتی ثابت کر کے دے اللہ فرمایا ہوئے اوے فجر دی نماز پڑھ رکھ کے تے ظہر تک مسجد جو حل نہیں کائے نہیں رب دی کوئی قید کائے نہیں ظہر تو اثر تک تے مسیح تے جو حل نہیں کائے نہیں اللہ پاک نے کوئی قید نہیں دی 24 گھنٹے منگیا تھا 1 گھنٹہ ہے 1 گھنٹہ اچھا نتیجہ تن مل سی کیا اگر فجر دی نماز پڑھ کے ٹائمنگ دی تقسیم کر کے نیت کر کے دیے تے ظہر کو پہلے موت آ گئی ہے ظہر کو پہلے موت آ گئی ہے ایک تا اللہ کو اگلے نمازاں دا بھی اجر عطا کرنے سے دوجے نمبر دے اگر وہ ظہر دی نماز کہیں وجہ کو نہیں پڑھ سکیا کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے ایسی حق الوسع کوشش کرن دے باوجود نہیں پڑھ سکیا وہ کو ثواب ضرور ملنے سے صرف سوچن دے ہوتے میرے عزیز نوجوان بزرگ کوشش ساکو کرنی چاہیے کہ اساں 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سارے کو توالو او عورت بھی اچھی نکرانی اچھی ہے جن منگن دا انداز بھی انوکھا سوالاں دا انداز بھی انوکھا ہے تا اللہ پاک سے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ جنہ دوست سنتا دا کر سنتا دا کر